اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ الحمدللہ آج سے سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ نسبتاً طولانی سورہ ہے، 200 آیتیں اس سورے کی ہیں۔ آل عمران کہنے کی وجہ اس سورے کے اندر ایک آیت جس کے اندر آل عمران کا ذکر ہے، انشاءاللہ جب ہم اس آیت پر پہنچیں گے تو کچھ بات اس حوالے سے کی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ بقرہ کے اندر اہل کتاب میں خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا ذکر بہت زیادہ آیا۔ اس سورے کے اندر عیسائیوں کے عقائد کے حوالے سے بھی بہت زیادہ گفتگو ہوگی اور توحید کی صحیح تصویر ہمیں عیسائیوں کے عقائد کے مقابلے میں نظر آئے گی۔ خاص طور پر ابتدائی 80 آیتوں کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ یہ نصارہ نجران جو آئے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں، تو ان کی جو گفتگو تھی اس کے پس منظر میں پروردگار عالم نے 80 کے قریب آیتیں سورہ آل عمران کی نازل فرمائی تاکہ حقیقی توحید بھی سمجھ میں آ جائے اور عیسائیوں کے عقائد کے حوالے سے جو اسلام کا موقف ہے وہ بھی واضح ہو جائے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرائسٹ کے حوالے سے اسلام کی اپروچ کا بھی پتہ چل جائے۔ اس سورے میں بھی بسم اللہ کے فوراً بعد ہمیں حروف مقطعات اور وہی حروف مقطعات الف لام میم کا سامنا ہے، جس کے بارے میں گزارش کر چکا کہ 11ویں امام کی حدیث کی روشنی میں اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے کہ اے مشرکین، اے کافرین، کہ جسے تم روزانہ استعمال کرتے ہو، تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی کتاب ہے اور کسی اور نے اس کو فیبریکیٹڈ انداز میں تمہارے سامنے پیش کیا ہے، تو پھر تم بھی ان حروف کو جوڑو
اور ان سے ایک مضمون تیار کرو اور ایک سورہ ہی کا جواب لے آؤ۔ آگے ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو آیت الکرسی میں ہم دیکھ چکے۔ پھر اس کے بعد ذکر آیا کہ خدا وہ ہے کہ جس نے کتاب کو برحق انداز میں نازل کیا جو تصدیق کرنے والی ہے۔ اب یہ تصدیق جو ہے اس کے اندر خاص طور پر جو پہلے گزر چکی ہیں چیزیں جو سامنے ہیں ان کی تصدیق ہے، تمام کتابوں کی تصدیق ہے کہ اصولی طور پر توریت اور انجیل کے حوالے سے ہم اسی بات کے قائل ہیں کہ خدا نے ان کو نازل کیا، مگر ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو تحریفات ہوئی قرآن ان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، تحریفات کے باوجود اتنا مواد اس کے اندر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس آخری رسول کی جو آمد ہے اس تک مطلع ہو سکتا ہے۔ لفظ تورات اس کا مطلب شریعت کا ہے، قانون کا، اور جو لفظ انجیل ہے اس کا مطلب ہے بشارت اور خوشخبری کا۔ اور یہ پروردگار عالم نے الگ سے بھی ان کا ذکر کیا کہ یہ نازل کی گئی جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور خدا نے فرقان کو نازل کیا۔ اب یہ قرآن کے لیے پھر فرقان کا لفظ استعمال ہوا جو قرآن میں کثرت سے یعنی کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور فرقان کو ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی، کہ جس کے ذریعے سے ڈسٹنگوش کیا جا سکے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ابھی آگے بات آئے گی کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو الکتاب ہے، جو مرکز ہیں، وہ محکم آیتیں ہیں اور ان کے ذریعے سے چیزیں بالکل کلیئر ہو جاتی ہیں۔ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اللہ کی آیتوں کا، ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور اللہ زبردست ہے، عزیز ہے اور ذو انتقام، وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اور خدا جو رحم مادر کے اندر، ووم آف دا مدر، اس میں جو بچہ اس کی شکل ہے، تصویر بھی خدا بناتا ہے۔ خدا ہے کہ جو تمہاری شکل بناتا ہے، صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحم کے اندر جیسے چاہتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی قدرت کا بہت بڑا مظاہرہ ہے کہ رحم مادر میں کہ جہاں تاریکی بھی ہے، کوئی ہموار جگہ بھی نہیں ہے، اور جہاں پر مایا لکوڈ موجود ہے، اور وہاں پر پروردگار عالم ایک تصویر بناتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے پھر جیتا جاگتا انسان بنا کر اس دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خدا کے ہونے پر اور خدا کے علم کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور وہ عزیز اور حکیم ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے قرآن مجید کا الگ سے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں جو کہ الکتاب ہیں، جو مرکز ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ اور پھر پروردگار نے یہ فرمایا کہ وہ کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جو متشابہ آیت ہیں انہی کو اس طرح سے مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے فتنہ انگیزی کریں اور اس کے معنی کو اور اس کی جو تعبیر اور اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے اس کو اس کی جگہ سے ہٹائیں، جبکہ اس کی تعبیر کو اللہ اور راسخون فی العلم یعنی جو علم کے اندر جن کو رسوخ حاصل ہے ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہاں پھر ان کی ایک دعا ہے کہ جسے پروردگار نے نقل کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور جو صاحبان عقل ہیں ان کے سوا کون نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دعا آگے بڑھتی ہے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو کجی یا کج نہ کر دینا، ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اس کے کہ تو نے ہماری ہدایت کی، ہمیں اپنے پاس سے مسلسل رحمت عطا فرما اور تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں محکم اور متشابہ اور اس کی تعبیر، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو بہت ضروری ہے۔ محکم کا مطلب وہ ہے کہ آیتوں کا وہ مجموعہ، وہ آیتیں کہ جن کے بارے میں کلیئرٹی ہے، یعنی جس کو دیکھا جائے تو لفظ اور اس کے معنی بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں، ذہن جو ہے وہ مشوش نہیں ہوتا، ڈبل مائنڈ نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن مجید کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب آپ اس کی تشریح کے اندر تو تفصیل کے اندر جا سکتے ہیں، مگر جو خود لفظ ہے اس کا مطلب جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اسی طرح سے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، بہت واضح ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، میراث میں لڑکے کو لڑکی کے حوالے سے دو برابر ملے گا حصہ، یہ ظاہر بیٹا اور بیٹی کا جو حصہ ہے اس کے حوالے سے۔ تو اگر آپ دیکھیں اس کے اندر بات بالکل واضح ہے، کلیئرٹی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تفصیل و تشریح میں جائیں تو وہ بات لمبی ہو سکتی ہے، لیکن ان پرنسپل جو جملہ ہے اس کا مطلب بالکل روشن ہے۔ اس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ الکتاب ہے، یہ کتاب کا مرکز ہے، یہ کتاب کا فوکس ہے،
کہ جس کے ذریعے سے چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، اور فرقان جو کہا گیا تھوڑی دیر پہلے، اس کے مقابلے میں کچھ آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں، اور متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ایسی شباہت رکھتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے معنی کے اندر ایک پیچیدگی آ جاتی ہے، اور وہ کلمات جو ہیں وہ سرسری طور پر دیکھا جائے تو ذہن اس کے اندر تشویش کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ مرکزی جو آیات ہیں ان کی طرف جب ان متشابہ آیتوں کو پلٹایا جائے تو اس کے نتیجے میں متشابہ آیتیں روشن ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو معصومین ہیں کہ جنہیں قرآن مجید کا ہم ردیف قرار دیا گیا ہے، کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا تھا کہ خود پیغمبر تو معلم کتاب ہے ہی، اور پیغمبر کے بعد حدیث ثقلین کی روشنی میں قرآن کے ساتھ اہل بیت، اطرت، آل محمد، علی سے لے کر مہدی تک، خود جناب سیدہ اس میں شامل، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس کی تشریح کا اور تعویل کے بتانے کا حق رکھتے ہیں۔ اب ایک آیت مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اب اگر کوئی دیکھے ید اس کا مطلب ہاتھ کا ہے، اور وہ یہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بھی کوئی ہاتھ ہے، تو یہ بہت سطحی بات ہوگی کہ اگر عربی کے محاوروں کو انسان سمجھتا ہے، عقل کو استعمال کرے اور پھر معصومین کی تشریح کو بھی دیکھ لے، تو اب یہ متشابہ آیت کہ جس کو دیکھ کر پہلے یہ لگ رہا تھا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، مگر کلیئر ہو جاتی ہے بات۔ ہم اردو کے محاورے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کی جیت میں ان کا ہاتھ ہے، تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنا ہاتھ استعمال کیا ہے، ان کی تائید، ان کا سپورٹ، یعنی ان کی طرف سے ایک نصرت ہے، ایک مدد ہے۔ فٹ بال کے میچ میں اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں صاحب کا ہاتھ ہے ان کی برازیل کی جیت کے اندر، تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر میں لائٹر نوٹ پر کہوں تو ہاتھ نہیں ہے بلکہ ان کا پیر ہے، لیکن وہاں پر جب محاورے کے اعتبار سے کہا جائے گا تو یہی کہا جائے گا۔ تو یہاں پر اب ید کے لفظ کو دیکھنے کے بعد یہ قطعاً نہیں سمجھا جائے گا کہ پروردگار عالم کا کوئی ہاتھ بھی ہے اور اس کو جسم کے ساتھ متصف کر دیا جائے، جو خدا کی شان سے بالاتر معاملہ ہے۔ تو یہ محکم اور متشابہ، اس کے حوالے سے ایک بہت اچھی مثال صاحب تفسیر نمونہ نے یہ دی کہ محکم آیتیں بڑی شاہراہ کی طرح سے، مین روڈز کی طرح سے، اور متشابہ جو ہیں وہ چھوٹی سڑکوں کی طرح سے، گلیوں اور پگڈنڈیوں کی طرح سے۔ اگر ایک انسان کبھی پگڈنڈی پر یا گلی کے اندر اگر پریشان ہو جائے کہ راستہ کہاں ہے اور اس کو راستہ نہ مل رہا ہو، تو اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ وہ مین روڈ پر واپس آئے اور پھر اس کے بعد گلی کے ذریعے سے اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ بالکل یہی معاملہ اس کا بھی ہوگا کہ اگر انسان کبھی متشابہ آیتوں کے حوالے سے پریشان ہو تو پھر وہ محکم آیتوں کی طرف آئے اور اس کے ذریعے سے ان کو حل کریں۔ یہ تفسیر قرآن بالقرآن کے اندر ایک اصول کے طور پر بھی اس کو اپلائی کیا جاتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ یہ ہو گیا معاملہ محکم اور متشابہ کا۔ اب اس کے بعد خود لفظ تعویل کا مطلب میں آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ اینڈ ریزلٹ، وہی کہ جو ابتدا میں سمجھ میں آ رہا تھا اس میں جو کنفیوژن تھا وہ دور ہو گیا اور سمجھ میں آ گیا کہ نہیں جناب اینڈ ریزلٹ یہ تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا وہ جملہ جو انہوں نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ سورہ کہف میں آئے گا کہ یہ تعویل ہے اس کی کہ جس کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دیکھ رہے تھے تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ تو کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، تو وہ ان کے لیے واضح نہیں تھا، مگر بعد میں جب واضح ہوا کہ یہ کشتی میں سوراخ کس مصلحت سے کیا گیا تھا تو وہ اینڈ رزلٹ ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ ہے اس کی تعویل کہ جس کی وجہ سے یہ کام پہلے کیا گیا تھا اور واضح نہیں تھا، یہ اس کی وضاحت آ گئی۔ اسی طرح سے جناب یوسف علیہ السلام کا وہ جملہ کہ ھذا تعویل رؤیا من قبل، یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ تو پہلے تو خواب میں تو ستاروں کو دیکھا تھا، مگر ان ستاروں سے کیا مراد تھی، ان کے سجدہ ریز ہونے کا کیا مطلب کیا تھا اور کس طرح اس کی تطبیق ہوتی ہے برادران یوسف کے اوپر، یہ اینڈ ریزلٹ تھا جو بعد میں نظر آیا اور سمجھ میں آیا۔ راسخون فی العلم میں اشارہ کر چکا، مزید وضاحت کہ اس کے مصادیق کے اندر ختمی مرتبت اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام شامل ہیں کہ جو اس کی تعویل سے واقف ہیں اور جو اس کے بیان کرنے والے ہیں جہاں پر وہ مصلحت سمجھے۔ تو یا قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اس کی تشریح ہو جائے گی، عقل انسان استعمال کرے تو اس کے مسلمات کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد اہل بیت کے ذریعے سے، خود پیغمبر اکرم کے ذریعے سے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔